السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا لیسن تیسرے سپارے کا شروع ہے 254 سے 253 سے 254 تک۔ تلک رسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے کلام کیا اللہ نے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا بعض کو درجات میں۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں، معجزات۔ وأیدناہ بروح القدس، اور مدد کی ہم نے اس کی ساتھ پاک روح کے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین من بعدہم، نہ ایک دوسرے سے لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے بعض ایمان لے آئے۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض جس نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، ما اقتتلوا، نہ وہ لڑتے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، نہ کوئی تجارت ہوگی اس میں، ولا خلۃ، نہ گہری دوستی، ولا شفاعۃ، نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی یہ رسول ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، بعض کو ہم نے فضیلت دی بعض پر۔ اب کس کو کس پر فضیلت دی یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جیسے ایک دو کا ذکر کیا کہ بعض سے اللہ نے کلام کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دنیا میں جس طرح بات کی کسی اور نبی سے نہیں کی، آواز کے ساتھ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک تو ان کی پیدائش مختلف طریقے سے کی، عام لوگوں سے ہٹ کر، جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے روح پاک کے ساتھ اس کی مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو بحث کرتے سنا کہ فلاں نبی زیادہ اہمیت والے ہیں، فلاں نبی کا زیادہ درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کسی پر درجہ نہ دو، قیامت کے دن جب پھونک ماری جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کا بھی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کم کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عالی شان درجہ۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ باتوں پر دوسرے انبیاء پر فوقیت دی گئی، مجھے جامع بات سے نوازا گیا، یعنی بات چھوٹی سی ہو لیکن اس میں بہت بڑا مطلب ہوتا ہے، بہت گہری بات ہوتی۔ جامع بات سے نوازا گیا، روب سے میری مدد کی گئی، جہاں مجھے پہنچنا ہو 2 ماہ پہلے میرا روب پہنچ جاتا ہے، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، ساری زمین میں کہیں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور مجھے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا، اور سفارش بھی میں ہی کروں گا، کوئی اور نبی نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوصاف الگ سے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بھی درجات کو مقرر کرتے پھریں۔ یہ اللہ کا
کام ہے کہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں اور سب کو کہیں کل من عندی ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس 6 سپارے کے شروع میں ہی کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور آخرت پر، وہ کسی بھی نبی میں کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی میں کوئی فرق نہیں ڈالتے، سب کو اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی یہ حقیقت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ رسول ہے، میں نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کسی سے کلام کیا اللہ نے اور کسی کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے۔ یہ اپنے جس ٹائم پہ آئے تھے اس وقت سائنس بہت ترقی پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات دیے جو سائنس نہیں کر سکتی تھی۔ مردوں کو زندہ کرنا، آج تک چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، یہ چیز نہیں وہ کر سکتے کہ مردے کو زندہ کریں۔ اور پیدائشی اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، اور برس کی بیماری جسے کوڑ کہتے، اس کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور مٹی سے پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا۔ یہ ایسے معجزات تھے جو کوئی بھی سائنس بڑی سے بڑی آج تک نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے میں نے روح پاک سے مدد کی، یعنی مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں پھونک ماری، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیے بغیر شادی کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ چاہتا تو کوئی بھی اختلاف ہی نہ ہوتا، سب مومن ہو جاتے، سب ہر ایک طرح سے سوچتے اور ایک طرح سے سمجھتے۔ کیوں؟ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح نشانیاں تو آ گئی تھیں، کائنات میں بھی، اللہ کی طرف سے بھی، اور انسان کے اپنے نفس میں بھی بہت بے شمار نشانیاں ہیں جو اس چیز کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق، مالک، رازق نہیں ہے۔ لیکن تب بھی لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اگر اللہ سب کو زبردستی ایک جیسا بناتا تب تو یہ پھر ایک مجبوری کا ایمان ہوتا نا، اختیاری نہیں ہوتا۔ ایسا تو اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہی ہوا ہے، وہ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ وہ سوچ سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چونکہ فرشتہ نہیں بنایا، تھوڑا سا اختیار دیا، بے شک اس اختیار میں بھی اللہ کی پوری قدرت چل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ دیا ہے اختیار کہ وہ قدم اٹھائے یا نہ اٹھائے، رائٹ سائڈ میں یا پھر لیفٹ میں، یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اور اسی چھوٹے سے اختیار میں ہی اس کا امتحان ہے۔ یہی تو اللہ چاہتے تھے کہ اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے پورے ذہن سے سوچ سمجھ کر اس طرف آئے، جو راستہ اس کو صحیح لگتا ہے اس طرف جائے، پھر اسی اختیار میں اس کا یہ پیپر ہوگا، امتحان ہوگا کہ اس نے کون سے سٹیپ اٹھائے اور کدھر گیا۔ تو زبردستی کا مسلمان بنانا، زبردستی کا نیکی کی طرف لگانا، یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ نے اس مقصد کے لیے دنیا بنائی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کر کے تو اس سے انحراف کا اختیار دے دیا۔ اگر یہ اختیار وہ نہ دیتا تو انسان صرف مطیع ہوتا، اور اپنی مرضی سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آپشن دے دیے، سمجھ دے دی، 2 راستے سمجھا دیے، الہام کر دیا، سمیع بصیرہ بنا دیا، اور اس کے سامنے اپرچونٹیز دے دی، اچھی بھی بری بھی، بس اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے، اور اس اختیار کو استعمال نہ کرنے کا نام ہی اسلام ہے، یعنی انسان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کوئی اچھا کام نہ کرے، لیکن وہ کرے تو مسلم ہے، اور اگر وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کام نہ کرے تو پھر وہ کفر کے ساتھ جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، آزمائش تھی اسی میں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔
اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ ہی اختلاف ہوتا رہے گا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ان کی تخلیق میں یہ چیز شامل ہے، اور یہ اللہ کی مشیت تھی کہ وہ انسان کو اس کے ارادے کے ساتھ اپنی طرف آنے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی مشیت دو طرح سے ہے، کبھی وہ اللہ کے فعل سے متعلق ہوتی ہے، کبھی بندے کے ارادے سے۔ وہ اپنی طرف سے انسان سے اچھا ہی کام چاہتا ہے، لیکن اگر بندہ اچھا کام نہ کرنا چاہے تو اچھا کام نہیں ہوگا، اس کو توفیق نہیں ملے گی، وہ زبردستی نہیں کرائے گا، وہ جانتا ہے یہ بندہ نہیں کرے گا۔ اس کی مشیت ساری مخلوق انسان اور جن کو گھیرے ہوئے ہے، تمام واقعات کا جاری ہونا اور اس کی مشیت و تقدیر سے ہی ممکن ہے۔ حتیٰ کہ رسولوں کے مخالفوں کو بھی اس نے فوراً نہیں پکڑا کہ شاید بدل جائیں، ان کو ٹائم دوں۔ اللہ کے انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ان کی مخالفت سب سے بری چیز تھی، لیکن اللہ نے مخالفوں کو فوراً نہیں پکڑا، انہیں ٹائم دیا، اپنے انبیاء کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی بات کہا کہ میرے نبی تیرا کام پہنچانا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اور بار بار یہ کہ ان پہ اتنا کڑنے کی ضرورت نہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس کے اپنے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ من عمل صالحا فلینفسہم یمہدون، اور جو اچھے عمل کریں گے وہ اپنے نفسوں کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے، احسان کرو گے، اپنے نفسوں کے لیے کرو گے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے ہم نے سنا ہی ہوا ہے کہ اگر ساری دنیا، اللہ نے فرمایا ایک بدترین انسان جیسی بری بن جائے، میری قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، میری کائنات میں، میرے پاور میں، میری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہو۔ دنیا کی لوگ ہیں کہ پارٹی کم ہو جائے تو پارٹی ختم ہو جاتی۔ اللہ کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں، نہ اس نے اس کے لیے دنیا بنائی تھی کہ اسے کچھ عبادتوں کی کمی تھی یا کچھ پارٹی کی کمی تھی یا کچھ اپنی بڑائیوں کے لیے اس نے کی، نہیں، یہ اس کا حکمت ہے، یہ اس کا فیصلہ تھا کہ میں ایسا ایک انسان بناؤں جو اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے شوق کے ساتھ میری طرف آئے، اور اسی میں اس نے دنیا میں تمام اسباب پیدا کیے، اس کے لیے راہیں آسان کی، اور اسے سمجھ اور عقل دی کہ پرکھ لو اس پہ، تمہیں حق اور باطل کی پہچان میں نے دے دی ہے۔ اب کچھ بھی کرنے لگے ہو، ہمیشہ جب انسان سٹیپ اٹھاتا ہے اس کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں، وہ کس کو منتخب کرتا ہے؟ اپنے اس غلط جو انحراف کا راستہ ہے اس کو اگر کنٹرول کر کے وہ حق کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے لیے حق کی راہیں کھل جاتی، اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا اور اسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی اینڈ لیس رستہ ہے، یہ کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے۔ برائی میں جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، اسفل السافلین میں چلے جاؤ، اللہ نہیں روکے گا، اس نے تمہیں سمجھ جو دی تھی اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ کوئی اگر دل میں لگن اور شوق رکھنا چاہتا ہے کہ میں مومن بنوں اور اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا اس بارے میں کوئی لڑائی نہ ہوتی، کوئی کسی سے نہ لڑتا، سب نے ایک ہو جاتے۔ لیکن یہ کائنات کا حسن ہے، ہر انسان نے اپنے لیول پہ جو سمجھا صحیح سمجھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے جو سمجھا اسی پہ مطمئن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے حق کو پانے کی راہیں کھولنی تھی، اسے کوشش کرنی ہے، اسے حق کو پانا ہے، پھر مطمئن ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے بتا دیا اسی کو پکڑ کے مطمئن ہو گیا، نہیں، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے، یا ہمیشہ کی کامیابی کا معاملہ ہے اور ہمیشہ کی ناکامی کا بھی۔ اللہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کے ساتھ ہی شیطان کو لگا دیا، وہ وسوسے ڈالنے لگا۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ وسوسہ ڈال سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہارے اندر نسیان بھی ہے، تم بھولنے والے بھی ہو، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادے کی پختگی بھی نہیں ہے تمہارے اندر، یہ یاد رکھنا۔
باوجود اس کے کہ فرشتوں نے تم کو سجدہ کیا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن کمزور ہی ہو۔ ارادہ کرو گے لیکن اس پہ عمل نہ کر پاؤ گے، بہت کچھ بھول جائے گا تمہیں اللہ کے سامنے اقرار کرنے کے بعد۔ لیکن اللہ نے راہیں کھلی رکھی ہیں، ان میں کوششیں کرتے رہنا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہے کرتے۔ اب کوئی انسان اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے تو اپنے اس زندگی کا امتحان دینا ہی نہیں تھا، کیوں مجھے اللہ نے پیدا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں پیدا کیا ہمیں اللہ نے، کیا فائدہ ہے ہمارا، ہم نے اسے کہا تھا ہمیں پیدا کرو۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بہت خوبصورت گاڑی تیار کرتے ہیں یا خریدتے ہیں، تو وہ گاڑی آپ سے کہے میں نے تمہیں کہا تھا مجھے خریدو، اس کا حق بنتا ہے؟ نہیں بول سکتی، کیونکہ آپ نے اسے خرید لیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ اب آپ اس کو جیسے مرضی چلائیں، چاہے آپ ایک دن میں اس کا ایکسیڈنٹ کر دیں یا پھر اس کو پھول کی طرح سنبھال کے رکھیں، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کو اس پہ کنٹرول ہے۔ وہ آپ سے پوچھنے کی مجال نہیں ہے۔ کوئی گھر ہے تو مٹی بولے کیوں مجھے لگا رہے ہو ایسی جگہوں پہ؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں، کوئی خریدتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، ہم نے کیا، تو اس کی کوئی مجال ہی نہیں ہوتی وہ ہم سے پوچھے کوئی چیز یا کہے کہ مجھے نہیں چلنا، کیوں چلا رہے ہو مجھے سڑکوں پہ، کیوں میرے اوپر اتنا وزن ڈالا ہوا ہے؟ تو چلتی ہے۔ یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کے پاس اتنا آپشن ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے اللہ سے کہ مجھے کیوں پیدا کیا، یا مجھے امتحان نہیں دینا تھا اس دنیا میں، مجھے کیوں مصیبتوں میں ڈالا، یا میری شکل اس طرح کی کیوں کی، یا میرے قد میں یہ سائز کیوں رکھا۔ کسی کی کیا مجال، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے کاموں پہ اعتراض کرنے والوں کے لیے اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہے نکل جاؤ میرے آسمان اور زمین سے۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل بھاگ سکتے، بڑا زور چاہیے۔ کتنی طاقت چاہیے خلا میں جانے کے لیے، زمین کو چھوڑنا یا آسمان کی حدود سے اوپر نکلنا، کتنی طاقت چاہیے، کتنی دیر رہ سکو گے وہاں، کیا کچھ اکٹھا کر کے لے جاؤ گے، کیسے جی پاؤ گے، واپس ادھر ہی آنا پڑے گا۔ انسان مجبور محض ہے، اگر اللہ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو اللہ ہی کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات کر کے وہ اپنے لیے زیادہ مصیبت کھڑی کرے گا۔ وہ کون ہوتا ہے اللہ پہ اعتراض کرنے والا؟ اگر ہم اپنے ایک نوکر کو بھی اپنے پہ اعتراض کرنے کا حکم نہیں دیتے یا پھر مارجن نہیں دیتے کہ وہ ہمارے کسی بات میں انٹرفیئر کرے، کوئی گھر کا معاملہ ہو رہا اور نوکر آپ کو اٹھ کے مشورہ دے، تو آپ کہیں گے تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کسی نے پوچھا ہے؟ تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہم کیا مالک ہیں جو وہ مالک ہے، رازق، خالق۔ اور اسی نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پہ ایسے راضی ہو جائیں جیسے نہلانے والے کے سامنے میت پڑی ہوتی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم کسی بھی طرح کا کچھ بھی کیل و کال کرنے کا کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ اسے کوئی کمی تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہو۔ حالانکہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہماری کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، بے غرض ہو کر ہم بہت کم کام کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھلا کرتے ہیں، کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، ہم آگے سے ضرور کوئی نہ کوئی غرض رکھتے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تھینک یو ہی کہہ دے۔ اسے ہمیں پیدا کر کے، اپنی اس مخلوق کو پیدا کر کے کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ وہ شکر اس نے اس لیے کیا، کہاں کہ کرو، کہ اس نے اور دینا تھا۔ اطاعت اس نے اس لیے کرنے کے لیے کہا کہ اس نے جنت دینی تھی۔ اور پھر
انسان اٹھ کے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مجال نہیں، وہ یہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے پر یہ تکلیف کیوں آئی، مجھے ایسا کیوں بنایا، فلاں کو یہ زیادہ کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ہماری بہت ساری غم اور پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سوچ کا دائرہ ہمارا بہت لیمیٹڈ ہے، اس دنیا تک بس۔ اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے بن جائیں تو اس نے ہمارے لیے بہت آسان زندگی کا جو لایا عمل دیا ہے کہ بس اللہ کی راہ میں آؤ، تمہیں سیدھا راستہ بھی دے دیا ہے، الٹا بھی دکھا دیا ہے، اب یہ تمہارے اوپر صرف چھوٹا سا آپشن رکھا ہے۔ وہ آپشن بھی یہ نہیں ہے کہ اس پہ اللہ کا کنٹرول نہیں، چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نے دنیا میں تھوڑی چھوٹ دی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے، اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، تو پھر اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم بجائے اعتراضات کرنے کی اس کی رحمتوں پہ غور و فکر کریں اور اس کے آگے جھک کے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔